إلا الله لا إله إلا الله لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ اتنی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوق ہے کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اسکول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں یا اکثر سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ سائنسدان نے پتہ لگا لیا کہ سمندری مخلوقات اتنی ہیں، زمینی مخلوقات اتنی ہیں، ہوائی مخلوقات اتنی ہیں۔ یہ سب ان کے اپنے اپنے اندازے ہیں کہ اگر اس پرندے کی اتنی قسمیں ہیں تو ہو سکتا ہے یہ اتنے ہوں گے، اگر اس مچھلی کی اتنی قسمیں ہیں۔ یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی کہاں کہاں مخلوق آباد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر، چھوٹا سا پتھر ہے، ہم اس کو پکڑ کے توڑتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر سے کوئی کیڑا نکل آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اس پتھر میں نہ کوئی سوراخ ہے، نہ یہ پتھر کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کے اندر سے تو ہم نہیں سوچ سکتے، یعنی ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کہاں کہاں پہ آباد کی۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ یاد نہ رکھتے ہیں۔ ہر ایک کو اس کے وقت پر اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں، ہر ایک کو اس کے وقت پر اللہ تعالیٰ پینے کے لیے پانی پہنچاتے ہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اتنی مخلوق ہے۔ لیکن ہم جو مسلمان ہیں یا انسان ہیں، ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا لگایا ہے؟ صرف ساری مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ نہیں لگایا کہ تم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، فلاں شہر میں یہ بندہ رہتا ہے اس کا بھی خیال، کسی کا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے اس کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کا ذکر کرنا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی کیسی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں کی مخلوق ہے، کروڑوں اربوں کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو یاد رکھ رہے ہیں، لیکن ہم ایک اللہ کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں
کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ ذکر کرو، کثیرا بہت زیادہ ذکر کرو۔ لیکن بہت زیادہ تو چھوڑے، ہم تھوڑا بہت بھی ذکر نہیں کرتے۔ ہم دیکھ لیں کس طرح کے اعمال کارے ہیں جو ہم دل میں آئے کر لیتے ہیں، لیکن جو کرنے والا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں اکثر، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کروں گا، مسلمان، اکثر نہیں، اکثر سے بھی زیادہ مسلمان، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ دوست آپس میں بیٹھے ہوں یا ویسے ہی لوگ رشتہ دار آپس میں بیٹھے ہوں، آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ یار تم نے وہ فلاں گانا سنا ہے، اس گانا وہ سنو، اس کی سکون مل جاتا ہے گانا سن کے، دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے گانا سن کے، اس کی لائرس بہت اچھی ہے، اس کی سر بہت اچھی ہے، وہ گانا سن کے تو دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ گانا سننے سے ہمارے دل کو بہت سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، لیکن مین جو ہمارے دل کو سکون پہنچانے والا جو ذکر ہے یا پہنچانے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے دلوں کو سکون پہنچانے والی چیز میرا ذکر ہے۔ اگر اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو۔ ہم گانے سن رہے ہیں، جو مرضی دل میں آئے کر رہے ہیں کہ بھائی اس سے بڑا سکون ملتا ہے۔ آپ یقین مانیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رات کو کانوں میں ہینڈ فری لگا کے گانا سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ اگر سوچا جائے سنتے سنتے جو سو جاتے ہیں، اگر دوبارہ اٹھے ہی نہ، اگر دوبارہ اٹھے ہی نہ، میرے خیال سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے تو سیدھا جہنم میں ہی پھینکیں گے۔ قیامت والے دن اٹھائیں گے تو سیدھا جہنم ہی پھینکیں گے، اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرا ہی اسی حالت میں ہے کہ وہ گناہ ہی ایسا کر رہا ہے۔ ایک شخص رات کو دعائیں پڑھ کے سوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں پڑھنے کی وجہ سے اس کو سارا گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، اگر کسی کو کہہ دیا جائے یار اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا یار ہر ٹائم ایک ہی کام کری جائیے، سانو اپنا کام کوئی نہیں۔ بھائی ذکر کرنے میں کتنا کو وقت لگتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ سب سے بہترین وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کتنے الفاظ ہیں؟ میرے خیال سے گنتی کے 3 الفاظ ہیں۔ اتنے اس سے زیادہ ہم روز مرہ میں باتیں زیادہ کر لیتے ہیں۔ تو میرے حساب سے اگر ہم بیٹھتے، اٹھتے، چلتے، پھرتے یہ الفاظ بول لیں تو ہم گناہ ہی معاف ہوں گے، اور نیکیوں میں گناہ سے بدلے 10 گنا زیادہ بلکہ 100 گنا زیادہ اضافہ کیا جائے گا۔ تو اگر دن میں ہم چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں تو رات تک سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، کوئی ایک گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اور رات کو جب ہم دعا پڑھ کے سوئیں گے تو گناہ سے پاک صاف بالکل۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو سکون عطا کرے گا۔ میرا ذکر کر کے تو دیکھو۔ لیکن ہم بالکل غافل ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اب ایک اتنی بڑی ہستی آپ دیکھ لیں، کوئی ایسا بندہ وہ بڑا انسان ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یار میں تمہیں بہت یاد کرتا رہا ہوں، ہمارے پیروں تلے زمین نکل جاتی، یار یہ میرے سے کتنا اونچا انسان ہے یا میرے سے کتنا بلند رتبہ رکھتا ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی یاد کریں تو اس کو میرے خیال سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ بیمار بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے شفا دے دیں گے جیسے بیمار نہیں ہو، کسی پریشانی میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پریشانی سے نکال دیں گے جیسے اس میں کوئی پریشانی ہی نہیں آئی۔ تو یہ صرف اور صرف بولنا اچھا نہیں ہے کہ ذکر کرنا، یہ ذکر کرنا صرف ایک چھوٹا سا معمولی سا لفظ نہیں ہے، ذکر ایک بہت بڑی، ذکر خود ایک
اس میں تفضیل کا لفظ ہے، ذکر خود ایک اس میں تفضیل کا لفظ ہے کہ جس کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اب ذکر کرنے میں کیا ہے؟ گھر سے نکلے ہیں دعا پڑھ کے نکلے، ذکر ہے۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دعا پڑھ کے داخل ہیں، ذکر ہے۔ مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، ذکر ہے۔ مسجد سے نکلے ہیں، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں، ذکر ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر بنا کے رکھا۔ اگر ہم پڑھنے لائق ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، کیوں نہیں یاد ہوتا؟ ہمیں یہ یاد ہے کہ اب دکان پہ فلاں جگہ پہ یہ کام، یہ چیز پڑی ہوئی ہے، یہ ہمیں یاد ہے، لیکن ہم یہ کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد نہیں ہوتی، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ میں یہ کہوں کہ ہم جھوٹ بولتے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتی، ہم یاد کرتے نہیں ہیں، ہماری سستی کاہلی کی وجہ سے ہم یاد کرتے نہیں ہیں۔ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، بہت کم لوگ، الا ماشاءاللہ لوگ ایسے ہیں جو نماز کے بعد کے اذکار کرتے ہیں، نہیں تو سلام معذرت کے ساتھ جو ہماری دوسری سلام میں پھرتی ہے وہ ہماری جوتیوں والی جگہ پہ جا کے پھرتی ہے۔ ادھر نماز ختم ہوتی ہے، ہم فوراً باہر نکل جاتے ہیں۔ تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے تو ہمیں ٹینشن، پریشانی، تکلیفیں آتی رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر رہے گا۔ صبح شام کے اذکار ہیں، وہ بھی ذکر ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ، مجھے یہاں ٹھوکر لگ جاتی ہے، یا میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے جب بھی کسی نے کہا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی سب سے بہترین حل ہے صبح شام کے اذکار پڑھو۔ کیوں؟ صبح شام کے اذکار سے مراد کیا ہے؟ آپ صبح کے اذکار پڑھتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک وہ جو آپ نے دعائیں پڑھی ہیں، ان دعاؤں کی برکت سے، ان اذکار کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی قسم کی پریشانی نہیں دیتے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیتے، یہاں تک کہ ان دعاؤں میں زہر کا بھی اثر ہے۔ یعنی کہ زہر کو ختم، اور کوئی مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے، وہ کسی چیز میں زہر ملا کے آپ کو دے دیتا ہے، ان دعاؤں کی برکت سے آپ کو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جو شخص صبح شام حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھے گا، اس کو کسی قسم کا کوئی زہر اثر نہیں کرے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری دعا اس میں بھی یہی ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اگر کسی چیز سے ڈر ہے، کسی چیز سے کوئی آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں پتہ نہیں چیز کھا لوں گا، میرے لیے نقصان دینا ہو، وہ پڑھ کے کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے لیے صحت یاب ہو جائے گی۔ صرف اور صرف کس کا کمال ہے؟ ذکر کا کمال، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اور ہم بالکل غافل ہیں دنیا داری، صرف اور صرف کس چیز کی پڑی؟ دنیا داری، پیسہ کما لیں، یہ چیز میری بک جائے تو میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے، یہ چیز چلے جائے اتنے پیسے آ جائیں گے، چلتے پھرتے استغفار کیا جائے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا، کافی مشہور واقعہ، کہ حسن بصری رحمۃ اللہ کا، کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا ہمارے باغات نہیں ہیں، بہت کیا تھالی پڑی ہے، بارش نہیں ہوتی، استغفار۔ یعنی جتنے بھی حل انہوں نے، ایک شخص آیا اولاد نہیں، استغفار۔ یعنی کہ استغفار ایسا ذکر ہے کہ انسان یہ کرتا رہے، اگر کرتا رہے، انسان کرتا رہے تو اس کی تمام پریشانیاں اسی میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو میں نے ابھی جو حدیث سنائی تھی شروع میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، یہ الحمدللہ بھی ایک ذکر ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ الحمدللہ کرتے رہیں تو یہ بھی ذکر ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ تو سب سے بہترین طریقہ کار ہے۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ یار بڑی پریشانی ہے، گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہیں، سب سے بہترین حل اس کو صرف اتنی سے بات کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ نماز ایک ذکر ہے، نوافل ذکر ہیں، سنتے ہیں ذکر ہیں، اگر ہم کریں تو ہمارے لیے سب کچھ بہتر ہے۔ ہم کرتے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر پریشانیاں بھی ہوں گی، ٹینشن بھی ہوں گی، ڈپریشن بھی ہوگا۔ چلتے پھرتے ہم ایک دوسرے کی چگلی کرتے ہیں،
صبح واک پہ جائیں. میں بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں، کہنا نہیں چاہیے، لیکن جب صبح واک پہ جا رہے ہوں، چکر لگا رہے ہوں، کبھی کس کے ساتھ سے گزرو تو فلاں بندے کی بات ہو رہی ہے، فلاں اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، کیوں کیا، یہ ہوا وہ ہوا. میں یہ کہوں گا کہ چلیں واک کو تو ایسے صبح سویرے جاتے ہیں. ہمارے میں ایسا ایک کیا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں، وہاں پہ بھی بندہ دفن نہیں ہو، اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں ہماری. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو ان کے لیے دعا کیا کرو، اور یہ یاد رکھا کرو، اس کو دماغ میں رکھا کرو کہ آئندہ ایک دن ایسا نہ تم نے بھی ادھر موجود ہونا ہے، تو اپنے لیے دعا. لیکن ہم جا رہے ہیں، وہ ابھی اس کو کندھا دیا ہوا جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے ہماری چگلیاں چل رہی ہیں کہ فلاں یار اس نے ایسے بھی کیا تھا، اس نے ایسے بھی کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے کہ ایک بندہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کے جانے کے بعد اس کی برائی نہ کرو، کیونکہ جتنی تم اس کی برائی کرو گے اس کو اتنا زیادہ عذاب دیا جائے. تو بے شک جیسا بھی ہے، اچھائی کوئی بھی نہیں تھی تو چپ رہو، نہ کچھ بولو. چپ رہنا بھی ایک عبادت ہے. ہم آپس میں چلتے پھرتے، آپس میں جب کسی کو ملتے ہیں، مل کے اگر ہم سلام کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے. یہاں تک کہ سلام کرنا بھی ذکر ہے. تو لیکن ہم ملتے ہیں، ملتے ساتھ ہی سب سے پہلے ایک گالی دیتے ہیں، پھر حال چال پوچھتے ہیں کیسا حال ہے. یہ مسلمان کا ایک طریقہ کار نہیں ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے. مسلمان وہ کہلایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ آپ جا رہے ہیں. وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی نعمت اس کی بیان کی ہے کہ اونٹ اتنے زیادہ اونٹ، بکریاں اتنی زیادہ بکریاں، یعنی کہ اتنا بڑا پیکج دیا گیا ہے. اور الفاظ کتنے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے دو الفاظ کہ بند الحمدللہ بولو، الفاظ ختم ہو جاتا ہے. لیکن صرف الحمدللہ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہے. سبحان اللہ یہ صرف ایک معمولی سا لفظ یا تسبیح نہیں ہے، یہ بہت بڑی تسبیح ہے. اللہ تعالیٰ انسان دل سے کرے، سبحان اللہ کہے کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، دل سے کہے اے اللہ آپ پاک ہیں، تو بہت بڑا ایک وظیفہ ہے. والحمدللہ اے اللہ جو کچھ آپ نے دیا آپ کا شکر ہے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. ولا الہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ انسان دل سے کہے تو بہت بڑا وظیفہ ہے. اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، یہ یقین ہو جائے. ہم یہ کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کہتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن ذکر تب کیا جاتا ہے جب انسان کے دل میں یقین بھی ہو کہ میں جو الفاظ بول رہا ہوں وہ یقیناً حق ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی ذکر ہے، لیکن ہم نماز تب پڑھیں تب ہمارا نماز کی طرف بالکل ایکوریٹ دھیان ہوگا جب تک ہم اس کو نماز کو دل سے نہ پڑھیں. ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، جسم ہمارا یہاں پہ ہے، روح ہماری کہیں پہ ہے، دماغ ہمارا کہیں پہ ہے، یعنی کہ ہم نے اپنے جسم کے تین حصے کیے ہوئے ہیں. تو جب تک ہم نماز بھی اچھے طریقے سے نہیں پڑھیں گے ہمیں کوئی نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں. آتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، سجدہ رکوع کر کے چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جو بھی کیا جائے نیت صحیح ہو، دل دماغ صرف اور صرف کس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر ہو. ذکر و اذکار کریں، صبح شام کے اذکار پڑھے جائیں اور نماز کے بعد کے اذکار پڑھے جائیں. تو انشاءاللہ صرف اور صرف ان اذکار کی وجہ سے ہمارے سارے معاملات آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں. صرف اور صرف اذکار کی وجہ سے، اور کوئی کام نہیں کرنا، اذکار کی وجہ سے. کیونکہ ان اذکار میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان اگر ان کو دل سے سوچے اور ان کا تھوڑا بہت ترجمہ پڑھ لے تو اس کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اذکار کس طرح سے کر رہا ہوں، کیا ان اذکار میں کیسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو انسان خود ہی اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر ایک انسان اس کو اندر تکبر ہے، وہ ذکر و اذکار کرے، اس کے اندر تکبر بھی ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس سے اوپر کون ہے، اللہ تعالیٰ. وہ تکبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. اسی لیے جتنا ہو سکے
ذکر و اذکار کیا جائے، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں وہ بھی کیے جائیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں کرتے، اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ یاد نہیں ہے تو چند دعائیں یاد کر لیں، پھر کچھ دن بعد چند دعائیں یاد کر لیں، اس طرح سے سارا کچھ یاد ہو جائے گا۔ ہمیں سب کچھ یاد رہتا ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کے اذکار جو دعائیں ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتی۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں، ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی، دعائیں یاد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کریں، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں صرف اور صرف ذکر کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ دور کر دیں۔ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو بھی جہاں بھی بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، ہاسپٹل، جہاں پہ بھی گھروں میں جس جگہ پہ موجود ہیں، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن کی والدہ بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ